عید سے پہلے ایک شب ہے جس کو آپ کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ۔ اس شب میں کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ الجائزہ، اس شب میں سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی یہ ہے کہ آپ جائزہ لیجئے ذرا اپنی ذات کا، اپنے اعمال کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا۔ میرے رب العزت نے مجھے یہ ایک مہینہ دیا تھا اور اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور اس کی کوئی وجہ تھی۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا کہ بندوں کو بھوکا رکھے، اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ اوے بھوکے پیاسے رہو، جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی حرام کر دیں۔ ایسا کوئی شوق نہیں خدا کو، نہ ایسا کوئی حکم دیتا وہ۔ اگر اس کا کوئی حکم تھا اور ہے تو اس کی کوئی وجہ، تو لیلۃ الجائزہ میں تو اس وجہ پر جائیے پہلے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ میرا رب کا ہدف یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہدف سیام نہیں تھا، روزہ نہیں تھا۔ روزہ حکم دیا، اس کے نتیجے میں متقی ہو جاؤ۔ شریعت پروردگار اللہ کے احکامات جو انسان کے اوپر آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چیزیں، ان سب کا ایک نتیجہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ صاحب تقوی بن جائے، وہ نیک بن جائے۔ تو تقوی جو ہے وہ انسان کے اوپر اگر آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی، کس لیے پڑھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کچھ حاصل ہو جائے نا، حاصل ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر فحشیہ اور منکرات سے دور کرتی ہے نا نماز، بالکل درست، بے شک۔ تو آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، نہ آپ سے فحاشی جا رہی ہے، نہ آپ سے عریانیت جا رہی ہے، نہ آپ سے جھوٹ جا رہا ہے، نہ آپ سے غیبت جا رہی ہے، نہ آپ سے تعصب جا رہا ہے، نہ آپ سے حرام کاریاں جا رہی ہیں، نہ آپ سے اپنا کیا چیز بدلی تم نے ایک مہینے کے اندر؟ بھوکے پیاسے۔ لیلۃ الجائزہ پہ کھڑے رہو، ابھی کہاں جا رہے ہو؟ اپنا جائزہ لو، کیا بدلا، کیا تمہارے اندر تغیر آیا، کیا تبدیلی آئی؟ آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی، آپ کی فکر میں تبدیلی آئی، آپ کے مزاج میں تبدیلی آئی، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کے علم میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کے گفتار میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کے ماں باپ کے ساتھ سلوک میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کے ساتھ بیوی بچوں کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی، آپ کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تبدیلی آئی، آپ نے معاشرے میں زندگی گزارنے میں کوئی تبدیلی پیدا کی۔ لعلکم تتقون، اے میرے بندے میں چاہتا ہوں کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ کہاں ہو؟ اور اگر کچھ نہیں ہے تو کیا فاقہ رکھا تھا؟ فاقے کیے تم نے؟ پروردگار تو یہ نہیں چاہتا تھا تم کو فاقے کروائے، وہ تو ایک نتیجہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کہاں ہیں وہ نتیجے؟ کردار میں، گفتار میں، افکار میں، اخلاق میں، ماحول میں، مزاج میں، زندگی میں، کہاں ہے؟ کیا ہے؟ وہیں کھڑا ہے انسان، وہیں کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، ہر بات پر اڑا ہوا ہے، کہیں آگے پیچھے نہیں ہوا۔ وہ دن عقل کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ بتایا کہ عقل کو اللہ نے خلق کیا۔ میں ایک تھوڑی سی ڈیفینیشن دیتا ہوں۔ اللہ نے عقل کو خلق کیا، عقل کے مقابل پر ہے جہل، جہل کو بھی خلق کیا۔ عقل کو حکم دیا آگے آ جا، آگے آ گئی، حکم دیا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جہل کو حکم دیا آگے آ جا، آگے آ گئی، کہا پیچھے ہٹ جا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جہل جو ہے وہ اپنی جگہ اڑ گیا، یہی شیطانیت ہے۔ جہل جو ہے وہ اڑ گیا، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو حکم خدا کے سامنے جھک جائے وہ عقل، جو حکم خدا کے سامنے اڑ جائے وہ جہل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، درست فرمانے علامہ کیا صاحب، بات ہے، بہت خوب۔ چونکہ عقل انسانی خلقت الہیہ ہے،
یہ فطرت ہے انسان کی. فطرت اگر جھک جائے اپنے رب کے سامنے تو یہ عین اطاعت اللہ ہے. یہ عبد اپنے معبود کا حقیقی بندہ ہے. بے شک. اور اگر یہ عقل اڑ جائے, اگر یہ انسان اڑ جائے, اگر یہ جہل پر کھڑا ہو جائے تو اس فطرت نے اپنے معبود سے بغاوت کی. یہ ابلیسیت پہ آ گیا. وہ بغاوت جو روز اول کی تھی. واہ جی درست. واہ. تو آج کا انسان بھی اگر اپنی جگہ پر بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے, نہیں جی میرے ابا ایسے کرتے تھے, میرے دادا ایسے کرتے تھے, میں نے تو ایسے دیکھا, میں نے تو یوں دیکھا, میں نے تو یوں دیکھا, میرے تو گھر میں یہ ہوتا تھا. تم اپنے آباء و اجداد بھی تقلید پر چل رہے ہو نا, اللہ کی تقلید کے در. اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ رب کے سامنے کدھر جھکے؟ یہ کیا تم ایک لقلقائے لسانی تھا؟ سبحان اللہ. ایک تمہاری زبان کی گردان تھی؟ یہ کوئی ضربوں کی گردان تھوڑی ہے. یہ ضربن کی گردان نہیں ہے کہ رٹوا دیا تم نے. یہ دین ہے اور اس پر ہمارا اور تمہارا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. بے شک. نہ ہماری رائے کی کوئی حیثیت ہے, نہ ہمارے کسی بات کی کوئی حیثیت ہے, الا یہ ہے کہ ہم وہ نقل کر سکتے ہیں بس جو حق ہے, جو اللہ نے کہا, بیٹے جو رب نے کہا. تو پہلے تو ہمیں اس جگہ پر, میں نے کہا نا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی رات کی تاریکی میں سونے سے پہلے 10 منٹ اپنے آپ کو دو. زندگی بھر دوسروں سے باتیں کرتے ہو, اپنے آپ سے باتیں کرو. اور وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے, کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا, اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا انسان. تمہارا ضمیر تم کو بتا رہا ہے. موت سے زیس کا شعلہ کہاں بجھتا ہے عدم, صرف احساس کو ایک نیند سی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر تمہاری زندگیوں میں احساس مر گیا ہے تو کہے گی زندگی کسی کام کی نہیں. تمہارے پاس لوگوں کی موت اور زندگی, دکھ سکھ اور غم اور ان کا خیال نہیں ہے, تمہارے پاس احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو زندگی کیسی؟ یہ تو چلتی پھرتی جو ہے نا لاش ہے. تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا حاصل کیا, کیا میں واقعاً متقی ہو گیا؟ یہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ ہے لیلۃ الجائزہ. کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, خوش فہمیوں میں نہ رہیں. خوبصورت بات علامہ صاحب نے بہت ہی زبردست